پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف اور صدر پاکستان مسلم لیگ نون میاں محمد شہباز شریف سے سابق وزیر دفاع اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ محمد آصف کی قیادت میں سیالکوٹ کے سابق ایم این ایز اور سابق ایم پیز کی لاہور میں ملاقات ہوئی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف اور صدر پاکستان مسلم لیگ نون میاں محمد شہباز شریف سے سابق وزیر دفاع اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ محمد آصف کی قیادت میں سیالکوٹ کے سابق ایم این ایز اور سابق ایم پیز کی لاہور میں ملاقات ہوئی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف اور صدر مسلم لیگ نون میاں محمد شہباز شریف سے سیالکوٹ سے سابق وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کی قیادت میں وفد نے سابق ایم این اے چودھری ارمغان سبحانی، سابق ایم این اے علی زاہد، سابق ایم این اے رانا شمیم خان، ضلعی صدر مسلم لیگ نون سیالکوٹ سابق ایم پی اے چودھری طارق سبحانی، سابق ایم پی اے رانا لیاقت علی، سابق ایم پی اے چودھری عارف ہرنا، سابق ایم پی اے نوید اشرف، سابق ایم پی اے چودھری ارشد وڑائچ، سابق ایم پی اے منشاء اللہ بٹ، سابق ایم پی اے رانا محمد افضل، سابق ایم پی اے میاں عزیز شاہ رفیق، سابق ایم پی اے رانا عبدالستار، سابق ایم پی اے گلناز شاہ اور دیگر شامل تھے۔ ملاقات میں چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز شریف، پاکستان مسلم لیگ نون کے سیکریٹری جنرل اور سابق وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال، وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب اور سابق ایم پی عظمیٰ بخاری بھی موجود تھیں۔ ملاقات میں قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف نے کہا کہ پاکستان بہت کچھ کر سکتا ہے۔ میں نے لاہور کے جلسے میں بھی کہا تھا کہ اگر 1990 سے شروع ہونے والی ترقی اور خوشحالی کی رفتار جاری رہتی تو آج ہم ساؤتھ کوریا کو بھی پیچھے چھوڑ چکے ہوتے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے بنیادی مسائل سے باہر نہیں نکل پا رہے۔ پاکستان بہت کچھ کر سکتا ہے۔ میں نے بھی پچھلے لاہور میں جو بھی جلسہ ہمارا ہوا ہے اس میں نے اپنا کہا تھا کہ میں نے کہا کہ اگر 1990 کا مومنٹم جاری رہتا جو ہم نے شروع کیا تھا 1990 میں، سب دائیں بائیں جو میرے بیٹھے ہوئے ہیں حضرات یہ سب جو واقف ہے اس بات سے واقف ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اگر وہ مومنٹم جاری رہتا تو آج پتہ نہیں شاید ساؤتھ کوریا کو بھی پیچھے چھوڑ گئے ہوتے ایشیا میں، تو بہت آگے چلے گئے ہوتے۔ لیکن دیکھیں نا افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنی جو ہے نا وہ یہاں پر اپنی بنیادی الجھنوں میں پھنسے ہوئے، بنیادی مسائل سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں۔ $1 بلین کے لیے ہم دوسرے ملکوں کو آج جا کے بھیک مانگتے ہیں۔ لوگوں کو یہ سمجھانے کی بات ہے، ضروری ہے کہ سمجھایا جائے کہ کس کے دور میں یہ کام شروع ہوا ہے۔ یہ پچھلے دور میں کام شروع ہوا، ہم نے تو 104 روپے کے کیپ کر دیا تھا، ڈالر کو باندھ دیا تھا، ڈالر کو ہلنے نہیں دیا ہم نے 104 سے۔ آپ سب جانتے ہیں اور ٹریڈنگ کرتے ہیں، ایکسپورٹ بھی آپ میں سے کئی کرتے ہیں، ٹریڈنگ کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، انڈسٹری ہے آپ کی۔ 5.8% ہمارا جی ڈی پی گروتھ ریٹ تھا۔ دنیا کہہ رہی تھی کہ پاکستان آئی ایم ایف کے بعد اور سب دوبارہ آئی ایم ایف خود کہا کہ پاکستان جو ہے نا بہت جلدی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا اور اس کو اپنے سوال کی ضرورت نہیں رہے گی، اور ہم نے اس کو خدا حافظ کہا ان کو۔ ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال اور الیکشن کمپین کا لاہے عمل پر بات چیت کی گئی۔ عوام سے اپنے اپنے حلقوں میں روابط میں تیزی لائی جائے اور عوام کو پارٹی منشور سے آگاہی دیں۔ ہم انشاءاللہ کامیاب ہو کر ترقی کا سفر وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ملک کی ترقی اور خوشحالی کا پہیہ جام کیا گیا تھا۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے انڈر گراؤنڈ نیوز۔